ہوش میں آئیے، اتحاد و اتفاق کی پونجی سنبھالیے، یکجہتی اور یکروخی پر کاربند ہو جائیے، ملت اسلامیہ پر رحم کر کے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری آبادی اور رہبری ایک ہے، ہمارے کلمے میں اتحاد ہے، ہمارے مذہب میں اتحاد ہے، ہمارے دین میں یکسانیت ہے، ہماری شریعت میں وحدانیت ہے، ہمارے دلوں میں دوری کیوں کم ہے؟ ہمارے اختلاف کے کانٹے میں الجھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں انتشار کہاں سے آ گیا؟ ملت اسلامیہ میں فرقہ بندی کیوں ہوئی؟ مسلمانوں میں گروہیں، عصبیت کیسے داخل ہوئی؟ اور مسلم معاشرے کا اتحاد پارا پارا کیوں ہو گیا؟ کیا ہم شاعر مشرق کے اس پیغام کو بھول گئے جنہوں نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی۔ غور تو کیجئے کہ قرآن پاک نے ہمیں متوجہ کر کے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف و انتشار سے بچو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت کا بیج بو دیا اور نتیجہ یہ ہوا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل و کرم سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، تمہارے دلوں میں اخوت و بھائی چارگی کا چراغ روشن ہو گیا۔ ہمیں اس آیت سے سبق لینا چاہیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہماری نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهُمْ وَتَوَادُّهُمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، آپسی رحم دلی، باہم الفت و محبت اور ایک دوسرے کی تئیں مہربانی اور نرم خوئی میں مسلمان جسم کی طرح ہے۔